کچھ بھی نہ ہو اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ باب الحوائج سقائے اہل بیت۔ باب الحسین ثانی حیدر افضل الشہداء قمر بنی ہاشم ابو الفضل حضرت غازی عباس علمدار 4 شعبان 26 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ بی بی فاطمہ زہرا بتول سلام اللہ علیہا نے اپنے وصال سے پہلے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے فرمایا تھا کہ علی میرے بعد شادی کر لیجیے گا، جس سے اللہ مجھے بیٹا دے گا جو میرے حسین کا محافظ ہوگا۔ سیدہ فاطمہ زہرا کے وصال کے تقریباً 10 سال بعد مولا علی نے اپنے بڑے بھائی عقیل ابن ابی طالب سے کہا، میرے لیے کسی بہادر قبیلے اور بہادر خاندان کی لڑکی کا رشتہ دیکھیں جس کی بہادری عرب جیسی ہو اور بادشاہی عجم جیسی ہو۔ مدینہ سے 12 میل دور قبیلہ بنو کلاب تھا۔ لوگ لفظ کلاب اپنے نیزوں پر کندہ کرواتے تھے۔ قبیلہ بنی کلاب صف شکنی اور شیر افغنی میں مشہور تھا، شجاعت میں بے نظیر تھا۔ سیدنا عقیل بن ابی طالب بنو کلاب کے سردار حزام بن خالد کے گھر گئے۔ انہوں نے نہایت ادب و احترام سے حضرت عقیل بن ابی طالب کا استقبال کیا اور عرض کیا، حکم فرمائیں۔ فرمایا، میں اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کے لیے تمہاری بیٹی فاطمہ کا رشتہ لینے آیا ہوں۔ حزام بن خالد یہ سن کر دوسرے کمرے میں چلے گئے، 2 رکعت نفل شکرانے کے ادا کیے اور پھر آ کر عرض کیا، دل و جان سے قبول ہے۔ یوں قبیلہ بنو کلاب کی فاطمہ کلابیہ سے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شادی ہوئی۔ بی بی فاطمہ کلابیہ نے مولا علی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے چوکھٹ کو بوسہ دیا، پھر حسن و حسین اور زینب سے اندر آنے کی اجازت طلب کی اور مولا علی سے عرض کیا، میں ان کی خادمہ ہوں اور آپ مجھے فاطمہ کہہ کر بلائیں گے تو شہزادوں اور شہزادی کو تکلیف ہوگی، آپ مجھے ام البنین کہہ کر بلائیں۔ جب بی بی ام البنین امید سے ہوئیں تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اسے میں نذر کرتی ہوں تیری اور نیاز حسین کی، اسی طرح جس طرح قرآن پاک میں بی بی مریم کے بارے میں آیا ہے کہ عمران کی بیوی نے کہا، میں منت مانتی ہوں، نذر کرنا چاہتی ہوں، پھر بیٹی پیدا ہوئی، نام مریم رکھا، میں اس بچی کو تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یوں حضرت مریم کی پرورش اللہ کے گھر میں ہوئی۔ مدینہ میں مولا علی کا گھرانہ ایسا گھرانہ تھا جس کے افراد کو اللہ نے اپنے نام دیے ہیں۔ یہ 27 نام ہیں، انہی میں سے ایک نام عباس ہے۔ عباس کا مطلب ہے بپھرا ہوا شیر۔ جس ببر شیر سے شیر ڈر کر بھاگیں اسے عباس کہتے ہیں۔ سیدہ زہرا بتول نے اپنی زندگی میں ہی یہ نام تجویز فرما دیا تھا۔ علی سے عین لیا، بتول سے بے لی، حسنین سے سین لیا، احمد سے الف لیا اور بن گیا عباس، یعنی مرقع پنجتن کو عباس کہتے ہیں۔ پیدائش کے بعد حضرت عباس نے امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں میں آ کر آنکھیں کھولیں اور پہلی نظر امام حسین کے چہرے کو دیکھا۔ عباس کو گٹی امام حسین نے اپنی زبان چسوا کر دی۔ 10 سال کی عمر تک حضرت عباس امام عالی مقام حسین علیہ السلام کے سینہ مبارک پر کھیلتے رہے۔ مدرسہ وفا ام البنین نے حضرت عباس کو پہلا لفظ یا حسین بولنا سکھایا۔
جب عباس رینگنے لگے اور بولنے لگے تو ایک روز ماں نے پوچھا، عباس حسین سے محبت کرتے ہو؟ عرض کیا، جی وہ میرا امام اور میرا بھائی ہے۔ بی بی ام البنین نے پوچھا، کیا کہا؟ پھر یہی جواب دیا۔ 3 بار یہ مکالمہ ہوا۔ بی بی ام البنین نے فرمایا، عباس کنیز کے بیٹے ہو کر آقا کے بیٹے جیسے بنتے ہو۔ یہ سن کر مولا عباس نے عرض کیا، حسین میرا امام اور میرا آقا ہے۔ حسین ساری زندگی عباس کو بھائی کہہ کر بلاتے رہے اور حضرت عباس ساری زندگی جواب دیتے رہے، جی آقا۔ ایک دن بی بی ام البنین نے عباس سے کہا، میں، تم اور ساری خدائی حسین کی پہنی ہوئی جوتی کی مٹی پر قربان ہیں۔ ایک بار مولا عباس نے اپنی والدہ محترمہ سے فرمایا، اماں، رب نے ساری کائنات بنائی ہے حسین کے نانا کے لیے اور مجھے بنایا ہے حسین کے لیے۔ جب کبھی مولا عباس بچپن میں روتے تو بی بی ام البنین فرماتی، چپ ہو جاؤ، موت کو مارنے والے کا بیٹا ہو کر روتے ہو۔ ایک بار بچپن میں مولا علی نے ننھے عباس کو اٹھا کر چومنا شروع کر دیا اور وارفتگی میں ہاتھ اور بازو بھی چومنے لگے۔ بی بی ام البنین نے پوچھا تو فرمایا، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا کہ حسین کی محبت میں عباس کے دونوں بازو کاٹ دیے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے کے لیے دروازہ علی ہیں اور حسین تک پہنچنے کے لیے دروازہ عباس ہیں۔ حضرت عباس کو باب الحسین بھی کہا جاتا ہے۔ وفا کی تصویر، حسین کے بھروسے کی تصویر۔ قمر بنی ہاشم، حضرت عباس کا قد لمبا تھا، گھوڑے پر بیٹھتے تو پاؤں زمین پر لگ جاتے تھے۔ عباس ابن علی کے نام کے ساتھ غازی کا لقب بھی بولا جاتا ہے، یعنی غازی عباس۔ غازی عباس کے نام کے ساتھ ایک لقب علمدار ہے، جس کے معنی جھنڈا اٹھانے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سب نے توحید کا علم اٹھایا۔ حضور پاک کے دور میں تمام غزوات میں مختلف صحابہ نے علم اٹھائے، جب تک اٹھائے تب تک علمدار تھے۔ جنگ کے بعد واپس کیے یا دوران جنگ واپس کیے، علمداری ختم ہو گئی، لیکن تاریخ اسلام میں غازی عباس علمدار واحد ہستی ہیں جنہوں نے پہلے میدان کربلا میں علم اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، پھر بغیر ہاتھوں کے بازوؤں میں اٹھایا اور آخر تک گرنے نہیں دیا اور خود شہید ہو گئے، اور علمدار کا لقب غازی مولا عباس کے نام کے ساتھ درج ہو گیا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ مولا عباس کی قبر کچی ہے اور چاروں اطراف پانی قبر کا طواف کر رہا ہے۔ یہ بیٹا ہے ابو تراب مولا علی کا۔ پانی کی جرت نہیں کہ وہ وارث سے اوپر جائے یا مٹی کو کچھ کہے۔ اس بات کا آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں، جسے سجدے کریں سجدہ اسے عباس کہتے ہیں، جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر، جسے زہرا کہیں بیٹا اسے عباس کہتے ہیں۔